ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین۔ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جو لوگ کافر ہو بیٹھے ہیں اکثر دل سے چاہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کی حالت پر رہنے دو کہ کھا پی لیں اور دنیا کے چند روز چین کر لیں اور ان کی تمنائیں انہیں کھیل تماشے میں لگائے رہیں، ان قریب ہی اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ اور ہم نے کبھی کوئی بستی تباہ نہیں کی مگر یہ کہ اس کی تباہی کے لیے پہلے ہی سے سمجھی بوجھی ہوئی میعاد مقرر لکھی ہوئی تھی۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی امت اپنے وقت سے آگے نہ بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ تم سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کو یہ سودا ہے کہ اس پر وحی و کتاب نازل ہوئی ہے تو تو اچھا خاصا سیڑھی ہے۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو فرشتوں کو ہمارے سامنے کیوں نہیں لا کھڑا کرتا؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ حالانکہ ہم فرشتوں کو کھلم کھلا بس عذاب کے ساتھ فیصلے ہی کے لیے بھیجا کرتے ہیں، اور اگر فرشتے نازل ہو جائیں تو پھر ان کو جان بچانے کی مہلت بھی نہ ملے۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی تو اس کے نگہبان بھی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بھی اگلی امتوں میں اور بھی بہت سے رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کی بھی یہی عادت تھی کہ ان کے پاس کوئی رسول نہ آیا مگر ان لوگوں نے اس کی ہنسی ضرور اڑائی۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ ہم گویا خود اسی طرح گمراہی کو ان گنہگاروں کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين۔ یہ کفار اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے اور یہ کچھ انوکھی بات نہیں، اگلوں کی روش بھی ایسے ہی رہا کی ہے۔ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون۔ اور اگر ہم اپنی قدرت سے آسمان کا ایک دروازہ بھی کھول دیں اور یہ لوگ دن دہاڑے اس دروازے سے آسمان پر چڑھ بھی جائیں لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ تب بھی یہی کہیں گے کہ ہو نہ ہو ہماری آنکھیں نظر بندی سے متوالی کر دی گئیں، یا نہیں تو ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے واسطے ان کو ستاروں سے آراستہ کیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ اور ہر شیطان مردود کی آمد و رفت سے انہیں محفوظ رکھا۔
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين مگر جو شیطان چوری چھپے وہاں کی کسی بات پر کان لگائے تو شہاب کا دہکتا ہوا شعلہ اس کے کھدیڑنے کو پیچھے پڑ جاتا ہے۔ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون اور زمین کو بھی اپنی مخلوقات کے رہنے سہنے کو ہم ہی نے پھیلایا اور اس میں میخ کی طرح پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے۔ وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين اور ہم نے اس میں ہر قسم کی مناسب چیز اگائی اور ہم ہی نے انہیں تمہارے واسطے زندگی کے ساز و سامان بنا دیے، اور ان جانوروں کے لیے بھی جنہیں تم روزی نہیں دیتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ اور ہمارے یہاں تو ہر چیز کے بے شمار خزانے بھرے پڑے ہیں اور ہم اس میں سے ایک جچی تلی مقدار بھیجتے رہتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور ہم ہی نے وہ ہوائیں بھیجیں جو بادلوں کو پانی سے بھرے ہوئے ہیں، پھر ہم ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے تم لوگوں کو وہ پانی پلایا، اور تم لوگوں نے تو کچھ اس کو جمع کر کے نہیں رکھا تھا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور اس میں شک نہیں کہ ہم ہی لوگوں کو جلاتے ہیں اور ہم ہی مار ڈالتے ہیں، اور پھر ہم ہی سب کے والی و وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور بے شک ہم نے تم میں سے ان لوگوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا جو پہلے ہو گزرے، اور ہم نے ان کو بھی جان لیا جو بعد کو آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار وہی ہے جو ان سب کو قیامت میں قبروں سے اٹھائے گا، بے شک وہ حکمت والا واقف کار ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اور بے شک ہم ہی نے آدمی کو خمیر دی ہوئی سڑی مٹی سے جو سوکھ کر کھنکھن بولنے لگے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ اور ہم ہی نے جنات کو آدمی سے بھی پہلے بے دھوئیں کی تیز آگ سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی کو خمیر دی ہوئی مٹی سے جو سوکھ کر کھنکھن بولنے لگے پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو جس وقت میں اس کو ہر طرح سے درست کر چکوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ غرض فرشتے تو سب کے سب سر بسجود ہو گئے إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ مگر ابلیس ملعون کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کیا۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين اس پر خدا نے فرمایا، اے ابلیس، آخر تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟
قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ وہ ڈھٹائی سے کہنے لگا، میں ایسا گیا گزرا تو ہوں نہیں کہ ایک ایسے آدمی کو سجدہ کر بیٹھوں جسے تو نے سڑی ہوئی کھنکھن بولنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ خدا نے فرمایا، نہیں تو بہشت سے نکل جا، دور ہو کہ بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ یقیناً تجھ پر روز جزا تک پھٹکار برسا کرے گی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے پروردگار، خیر تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے جب کہ لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ خدا نے فرمایا، وقت مقرر تک کے دن کی تجھے مہلت دی گئی۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ شیطان نے کہا، اے میرے پروردگار، چونکہ تو نے مجھے رستے سے الگ کیا، میں بھی ان کے لیے رستے میں ساز و سامان کو عمدہ کر دکھاؤں گا اور ان سب کو ضرور بہکاؤں گا، إلا عبادك منهم المخلصين۔ مگر ان میں سے تیرے نرے کھرے خاص بندے کہ وہ میرے بہکانے میں نہ آئیں گے۔ قال هذا صراط علي مستقيم۔ خدا نے فرمایا کہ یہی راہ سیدھی ہے کہ مجھ تک پہنچتی ہے۔ ان عبادی لیس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کسی طرح کی حکومت نہ ہوگی، مگر ہاں گمراہوں میں سے جو تیری پیروی کرے اس پر تیرا زور چل جائے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور ہاں یہ بھی یاد رہے کہ ان سب کے واسطے آخری وعدہ بس جہنم ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ جس کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے میں جانے کے لیے ان گمراہوں کی الگ الگ ٹولیاں ہوں گی۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ اور پرہیزگار تو بہشت کے باغوں اور چشموں میں یقیناً ہی ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین۔ داخلے کے وقت فرشتے کہیں گے کہ ان میں سلامتی اطمینان سے چلے چلو۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين۔ اور دنیا کی تکلیفوں سے جو کچھ ان کے دل میں رنج تھا اس کو بھی ہم نکال دیں گے، اور یہ باہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر اس طرح بیٹھے ہوں گے جیسے بھائی بھائی۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ ان کو بہشت میں تکلیف چھوئے گی بھی تو نہیں اور نہ کبھی اس میں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی یاد رہے کہ بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۔ اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کا حال سنا دو۔ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون۔
کہ جب یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو پہلے انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب سلام کے بعد کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم۔ انہوں نے کہا آپ مطلق خوف نہ کیجئے، کیونکہ ہم تو آپ کو ایک دانا و بینا فرزند کے پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے کے ہونے کی کیا مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ جب مجھ پر بڑھاپا چھا گیا تو پھر اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين۔ وہ فرشتے بولے ہم نے آپ کو بالکل ٹھیک خوشخبری دی ہے تو آپ بارگاہ خداوندی سے نا امید نہ ہو۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا گمراہوں کے سوا اور ایسا کون ہے جو اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید ہو؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہیں آخر کیا مہم درپیش ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک گنہگار قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين۔ مگر لوط کے لڑکے بالے کہ ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے۔ إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ مگر ان کی بیوی جسے ہم نے طاق لیا ہے کہ وہ ضرور اپنے لڑکے بالوں کے پیچھے عذاب میں رہ جائے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون۔ غرض جب خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے بال بچوں کے پاس آئے قال إنكم قوم منكرون۔ تو لوط نے کہا تم تو کچھ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون۔ فرشتوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم کے لوگ شک رکھتے تھے کہ آئے نہ آئے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور ہم آپ کے پاس عذاب کا قطعی حکم لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ بس تو آپ کچھ رات رہے اپنے لڑکے بالوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ سب کے سب پیچھے رہیے گا اور ان لوگوں میں سے کوئی مڑ کے پیچھے نہ دیکھے اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے شام ادھر سیدھے چلے جائیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اور ہم نے لوط کے پاس اس امر کا قطعی فیصلہ کہلا بھیجا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ شہر کے لوگ مہمانوں کی خبر سن کر بری نیت سے خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون۔ لوط نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں تو تم انہیں ستا کر مجھے رسوا بدنام نہ کرو۔ واتقوا الله ولا تخزون۔ اور خدا سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمين۔ وہ لوگ کہنے لگے کیوں جی ہم نے تم کو سارے جہان کے لوگوں کے آنے کی مناہی نہیں کر دی تھی؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين۔
لوط نے کہا اگر تم کو ایسا ہی کرنا ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم یہ لوگ قوم لوط اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، لوط کی سنتے کاہے کو۔ فأخذتهم الصيحة مشرقين۔ غرض سورج نکلتے نکلتے ان کو بڑے زوروں کی چنگھاڑ نے لے ڈالا۔ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل۔ پھر ہم نے اسی بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کے طبقے کو اس کے نیچے کا طبقہ بنا دیا اور اس کے اوپر ان پر کھڑنجے کے پتھر برسا دیے۔ إن في ذلك لآيات للمتوسمين۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں اصلی بات کے تاڑ جانے والوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ۔ اور وہ الٹی ہوئی بستی ہمیشہ کی آمد و رفت کے راستے پر ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ اس میں ایمانداروں کے واسطے قدرت خدا کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ۔ اور ایکا کے رہنے والے قوم شعیب قوم لوط کی طرح بڑے سرکش تھے۔ فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين۔ تو ان سے بھی ہم نے نافرمانی کا بدلہ لیا، اور یہ دو بستیاں قوم لوط و شعیب کی ایک کھلی ہوئی شاہراہ پر ابھی تک موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور اسی طرح ہجر کے رہنے والوں قوم صالح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور باوجود کہ ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں اس پر بھی وہ لوگ ان سے روگردانی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اور بہت دل جمعی سے پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے رہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔ آخر ان کو صبح ہوتے ہوتے ایک بڑی زوروں کی چنگھاڑ نے لے ڈالا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پھر جو کچھ وہ اپنی حفاظت کی تدبیریں کیا کرتے تھے عذاب خدا سے بچانے میں کہ کچھ بھی کام نہ آئیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے حکمت و مصلحت سے پیدا کیا ہے، اور قیامت یقیناً ضرور آنے والی ہے۔ تو تم اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے شائستہ عنوان کے ساتھ درگزر کرو۔ إن ربك هو الخلاق العليم۔ اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا دانا و بینا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اور ہم نے تم کو سبع مثانی سورہ حمد اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ اور ہم نے جو ان کفار میں سے کچھ لوگوں کو دنیا کی مال و دولت سے نہال کر دیا ہے تم اس کی طرف ہرگز نظر بھی نہ اٹھانا اور نہ ان کی بے دینی پر کچھ افسوس کرنا، اور ایمانداروں سے اگرچہ غریب ہوں جھک کر ملا کرو، اور کہہ دو کہ میں تو عذاب خدا سے صریحی طور سے ڈرانے والا ہوں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے۔ كما أنزلنا على المقتسمين۔
جس طرح سے ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کو بانٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ الذين جعلوا القرآن عضين بعض کو مانا اور بعض کو نہیں۔ فوربك لنسألنهم أجمعين تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے ہی پروردگار کی اپنی قسم کہ ہم ان سے جو کچھ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے بہت سختی سے ضرور باز پرس کریں گے۔ عما كانوا يعملون پس جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے واضح کر کے سنا دو۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين اور مشرکین کی طرف سے منہ پھیر لو جو لوگ تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں اور خدا کے ساتھ دوسرے پروردگار کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ إنا كفيناك المستهزئين ہم تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہیں۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون تو ان قریب ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ تم جو ان کفار و منافقین کی باتوں سے دل تنگ ہوتے ہو ہم اس کو ضرور جانتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ تو تم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا سے اس کی تسبیح کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور جب تک تمہارے پاس موت آئے اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما یشرکون اے کفار مکہ، خدا کا حکم قیامت گویا آ پہنچا تو اے کافروں بے فائدہ تم اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ جس چیز کو یہ لوگ شریک قرار دیتے ہیں اس سے وہ خدا پاک و پاکیزہ اور برتر ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وہی اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے وہی دے کر فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی سے ڈرتے رہو۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون اسی نے سارے آسمان اور زمین مصلحت و حکمت سے پیدا کیے تو یہ لوگ جس کو اس کا شریک بتاتے ہیں اس سے وہ کہیں برتر ہے۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ یکایک ہم ہی سے کھلم کھلا جھگڑنے والا ہو گیا۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون اسی نے چار پایوں کو بھی پیدا کیا کہ تمہارے لیے ان کی کھال اور اون سے جڑا دل کا سامان ہے، اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جب تم انہیں سر شام چرائی پر سے لاتے ہو اور جب سویرے ہی سویرے چرائی پر لے جاتے ہو تو ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
اور جن شہروں تک بغیر بڑی جان کھپی کے پہنچ نہ سکتے تھے وہاں تک یہ چوپائے تمہارے بوجھے بھی اٹھائے لیے پھرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق مہربان ہے۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، اور اسی نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور اس میں زینت بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، اور خشک و تر میں سیدھی راہ کی ہدایت تو خدا ہی کے ذمے ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس میں سے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت شاداب ہوتے ہیں۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، جن میں تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو، اسی پانی سے تمہارے واسطے کھیتی اور زیتون اور خرمے اور انگور اگاتا ہے، اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں غور کرنے والوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، اسی نے تمہارے واسطے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو تمہارا تابع بنا دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے تمہارے فرما بردار ہیں۔ کچھ شک ہی نہیں کہ اس میں سمجھدار لوگوں کے واسطے یقیناً قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں تمہارے نفع کے واسطے پیدا کی، کچھ شک نہیں کہ اس میں بھی عبرت و نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، اور وہی وہ خدا ہے جس نے دریا کو بھی تمہارے قبضے میں کر دیا تاکہ تم اس میں سے مچھلیوں کا تازہ تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور کی چیزیں موتی وغیرہ نکالو جن کو تم پہنا کرتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ آمد و رفت میں دریا میں پانی کو چیرتی پھاڑتی آتی جاتی ہیں، اور دریا کو تمہارے تابع اس لیے کر دیا کہ تم لوگ اس کے فضل نفع تجارت کی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی نے زمین پر بھاری بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ ایسا نہ ہو زمین تمہیں لے کر کہیں جھک جائے اور تمہارے قدم نہ جمے، اور اسی نے ندیاں اور رستے بنائے تاکہ تم اپنی اپنی منزل مقصود تک پہنچو۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اس کے علاوہ رستوں میں اور بہت سی نشانیاں پیدا کی، اور بہت سے لوگ ستاروں سے بھی راہ معلوم کرتے ہیں۔ افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون،
تو کیا جو خدا اتنے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے وہ ان بتوں کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ تو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کثرت سے ہیں کہ تم نہیں گن سکتے ہو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ کہ تمہاری نافرمانی پر بھی نعمت دیتا ہے اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ ظاہر بظاہر کرتے ہو، غرض خدا سب کچھ جانتا ہے۔ والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون۔ اور یہ کفار خدا کو چھوڑ کر جن لوگوں کو حاجت کے وقت پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود دوسروں کے بنائے ہوئے مردے بے جان ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور اتنی بھی خبر نہیں کہ کب قیامت ہوگی اور مردے کب اٹھائے جائیں گے، پھر کیا کام آئیں گے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ تمہارا پروردگار یکتائے خدا ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ہی اس وضع کے ہیں کہ ہر بات کا انکار کرتے ہیں اور وہ بڑے مغرور ہیں۔ لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرین۔ یہ لوگ جو کچھ چھپا کر کرتے ہیں اور جو کچھ ظاہر بظاہر کرتے ہیں، غرض سب کچھ خدا ضرور جانتا ہے، ہرگز تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اجی کچھ بھی نہیں، بس اگلوں کے قصے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ ان کو بکنے دو تاکہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے پورے بوجھ اور جن لوگوں کو انہوں نے بے سمجھے بوجھے گمراہ کیا ہے ان کے گناہوں کے بوجھ بھی انہی کو اٹھانے پڑیں گے۔ ذرا دیکھو تو کہ یہ لوگ کیسا برا بوجھ اپنے اوپر لادے چلے جا رہے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ بے شک جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی مکاریاں کی تھیں تو خدا کا حکم ان کے خیالات کی عمارت کی جڑ بنیاد کی طرف سے آ پڑا، پھر کیا تھا، اس خیالی عمارت کی چھت ان پر ان کے اوپر سے دھم سے گر پڑی اور سب خیالات ہوا ہو گئے، اور جدھر سے ان پر عذاب آ پہنچا اس کی ان کو خبر تک نہ تھی۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں، اس کے بعد قیامت کے دن خدا ان کو رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ اب بتاؤ جس کو تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا اور جن کے بارے میں تم ایمانداروں سے جھگڑتے تھے کہاں ہیں؟ وہ تو کچھ جواب دیں گے نہیں، مگر جن لوگوں کو خدا کی طرف سے علم دیا گیا ہے کہیں گے کہ آج کے دن رسوائی اور خرابی سب کچھ کافروں ہی پر ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي
أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ لوگ کفر کر کے آپ اپنے اوپر ستم ڈھاتے رہے تو اطاعت پر آمادہ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے خیال میں کوئی برائی نہیں کرتے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں ہاں جو کچھ تمہاری کرتوتیں تھیں خدا اس سے خوب اچھی طرح واقف ہے. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اچھا تو لو جہنم کے دروازوں میں جا داخل ہو اور اس میں ہمیشہ رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا بھی کیا برا ٹھکانہ ہے. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو بول اٹھتے ہیں سب اچھے سے اچھا جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے اچھا ہی ہے اور پرہیزگاروں کا بھی آخرت کا گھر کیسا عمدہ ہے. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وہ سدا بہار ہرے بھرے باغ ہیں جن میں بے تکلف جا پہنچیں گے، ان کے نیچے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ لوگ جو چاہیں گے ان کے لیے مہیا ہے. یوں خدا پرہیزگاروں کو ان کے کیے کی جزا عطا فرماتا ہے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ نجاست کفر سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں تو فرشتے ان سے نہایت تپاک سے کہتے ہیں سلام علیکم، جو نیکیاں دنیا میں تم کرتے تھے اس کے صلے میں جنت میں بے تکلف چلے جاؤ. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اہل مکہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے قبض روح کو آ ہی جائیں یا ان کے ہلاک کرنے کو تمہارے پروردگار کا عذاب ہی آ پہنچے؟ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں وہ ایسی باتیں کر چکے ہیں اور خدا نے ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ خود کفر کی وجہ سے اپنے اوپر آپ ظلم کرتے رہے. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. پھر جو کرتوتیں ان کی تھیں ان کی سزائیں برے نتیجے ان کو ملے اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے انہیں چاروں طرف سے آ گھیر لیا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم بغیر اس کی مرضی کے کسی چیز کو حرام کر بیٹھے. جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں وہ بھی ایسے ہیلے حوالے کی باتیں کر چکے ہیں تو کہا کریں پیغمبروں پر تو اس کے سوا کہ احکام کو صاف صاف پہنچا دیں اور کچھ بھی نہیں.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور ہم نے تو ہر امت میں ایک نہ ایک رسول اس بات کے لیے ضرور بھیجا کہ لوگوں خدا کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت سے بچے رہو۔ غرض ان میں سے بعض کی تو خدا نے ہدایت کی اور بعض کے سر پر گمراہی سوار ہو گئی، تو ذرا تم لوگ روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کہ پیغمبران خدا کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کو ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی خواہش ہے تو بے فائدہ ہے، کیونکہ خدا تو ہرگز اس شخص کی ہدایت نہیں کرے گا جس کو نااہل ہونے کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہے کہ عذاب سے بچائے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ کفار خدا کی جتنی قسمیں ان کے مکان میں تھیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو شخص مر جاتا ہے پھر خدا اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہاں ضرور ایسا کرے گا، اس پر اپنے وعدے کی وفا لازمی و ضروری ہے، مگر بہتیرے آدمی نہیں جانتے ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ دوبارہ زندہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جن باتوں پر یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں انہیں ان کے سامنے صاف واضح کر دے گا، اور تاکہ کفار یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ دنیا میں جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ جب ہم کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا کہنا اس کے بارے میں اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، پس فوراً ہو جاتی ہے۔ تو پھر مردوں کا جلانا بھی کوئی بات ہے؟ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اور جن لوگوں نے کفار کے ظلم پر ظلم سہنے کے بعد خدا کی خوشی کے لیے گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، ہم ان کو ضرور دنیا میں بھی اچھی جگہ نچلا بٹھائیں گے، اور آخرت کی جزا تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ کاش یہ لوگ جنہوں نے خدا کی راہ میں سختیوں پر صبر کیا اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں آخرت کا ثواب جانتے ہوتے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے آدمیوں ہی کو پیغمبر بنا بنا کر بھیجا کیے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، تو تم اہل مکہ سے کہو کہ اگر تم خود نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر عالموں سے پوچھو۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ اور ان پیغمبروں کو بھیجا بھی تو روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، اور تمہارے پاس قرآن نازل کیا ہے تاکہ جو احکام لوگوں کے لیے نازل کیے گئے ہیں تم ان سے صاف صاف بیان کر دو تاکہ وہ لوگ خود سے کچھ غور و فکر کریں۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔
تو کیا جو لوگ بڑی بڑی مکاریاں شرک وغیرہ کرتے تھے ان کو اس بات کا اطمینان ہو گیا ہے اور مطلق خوف نہیں کہ خدا انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ پہنچے کہ اس کی ان کو خبر بھی نہ ہو؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين یا ان کے چلتے پھرتے خدا کا عذاب انہیں گرفتار کر لے تو وہ لوگ اسے زیر نہیں کر سکتے۔ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم یا وہ عذاب سے ڈرتے ہوں تو اسی حالت میں دھر پکڑ کرے، اس میں تو شک نہیں کہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق رحم والا ہے۔ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون؟ کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کا سایہ کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف پلٹا کرتا ہے کہ گویا خدا کے سامنے سر بسجود ہیں اور سب اطاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ جتنی چیزیں چاند سورج وغیرہ آسمانوں میں ہیں اور جتنے جانور زمین میں ہیں سب خدا ہی کے آگے سر بسجود ہیں، اور فرشتے تو ہیں ہی ہیں اور وہ حکم خدا سے سرکشی نہیں کرتے۔ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اور اپنے پروردگار سے جو ان سے کہیں برتر و اعلیٰ ہے ڈرتے ہیں، اور جو حکم دیا جاتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ اور خدا نے فرمایا تھا کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود تو بس وہی یکتا خدا ہے، تو صرف مجھی سے ڈرتے رہو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور خالص فرما برداری ہمیشہ اسی کی لازم ہے، تو کیا تم لوگ خدا کے سوا کسی اور سے بھی ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور جتنی نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں سب خدا ہی کی طرف سے ہیں، پھر جب تم کو تکلیف چھو بھی گئی تو تم اسی کے آگے فریاد کرنے لگتے ہو۔ ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو بس فوراً تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ جو جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں ان کی ناشکری کریں، تو خیر دنیا میں چند روز چین کر لو، پھر تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور ہم نے جو روزی ان کو دی ہے اس میں سے یہ لوگ ان بتوں کا حصہ بھی قرار دیتے ہیں جن کی حقیقت تک نہیں جانتے، تو خدا کی اپنی قسم جو افطرا پردازیاں تم کرتے تھے قیامت میں ان کی باز پرس تم سے ضرور کی جائے گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور یہ لوگ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و پسند ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔
اور جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جائے تو رنج کے مارے اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ زہر کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ بیٹی کی آر ہے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے، اپنی قوم کے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ آیا اس کو ذلت اٹھا کے زندہ رہنے دے یا زندہ ہی اس کو زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو تو یہ لوگ کس قدر برا حکم لگاتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلى وهو العزیز الحکیم۔ بری بری باتیں تو انہی لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور خدا کی شان کے لائق تو اعلیٰ صفتیں ہیں، الوہیت و ربوبیت، اور وہی تو غالب اور حکیم ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر کہیں خدا اپنے بندوں کی نافرمانیوں کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر کسی ایک جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ تو ایک مقرر وقت تک ان سب کو مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ وقت آ پہنچے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور یہ لوگ خود جن باتوں کو پسند نہیں کرتے ان کو خدا کے واسطے قرار دیتے ہیں، اور اپنی ہی زبان سے یہ جھوٹے دعوے بھی ہیں کہ آخرت میں بھی انہی کے لیے بھلائی ہے۔ بھلائی تو نہیں، مگر ہاں ان کے لیے جہنم کی آگ ضرور ہے، اور یہی لوگ سب سے پہلے اس میں جھونکے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی اپنی قسم، تم سے پہلے امتوں کے پاس بہتیرے پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کی کارستانیوں کو عمدہ کر دکھایا، تو وہی شیطان آج بھی ان لوگوں کا سرپرست بنا ہوا ہے، حالانکہ ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور ہم نے تم پر کتاب قرآن تو اسی لیے نازل کی تاکہ جن باتوں میں یہ لوگ باہم جھگڑا کیے ہیں ان کو تم صاف صاف بیان کرو، اور علاوہ ازیں یہ کتاب ایمانداروں کے لیے تو اثر تپا ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا تو اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ شاداب کیا، کچھ شک نہیں کہ اس میں جو لوگ بستے ہیں ان کے واسطے قدرت خدا کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور اس میں شک نہیں کہ چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت کی بات ہے کہ ان کے پیٹ میں خاک بلا گوبر اور خون جو کچھ بھرا ہے اس میں سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
إن في ذلك لآية لقوم يعقلون۔ اور اسی طرح خرمے اور انگور کے پھل سے ہم تم کو شیرہ پلاتے ہیں، جس کی کبھی تو تم شراب بنا لیا کرتے ہو اور کبھی اچھی روزی سرکہ وغیرہ۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں بھی سمجھدار لوگوں کے لیے قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو اونچی اونچی دیواریں اور مکانات پاٹ کر بناتے ہیں ان میں اپنے چھتے بنا۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ پھر ہر طرح کے پھلوں کے بور سے ان کا عرق چوس، پھر اپنے پروردگار کی راہوں میں تابعداری کے ساتھ چلی جا۔ مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، شہد، جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کی بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں غور و فکر کرنے والے کے واسطے قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ واللہ خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو دنیا سے اٹھا لے گا، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ذلیل زندگی سخت بڑھاپے کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد ایسے سڑیلے ہو گئے کہ کچھ نہیں جان سکتے۔ بے شک خدا سب کچھ جانتا اور ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اور خدا ہی نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق و دولت میں ترجیح دی ہے، پھر جن لوگوں کو روزی زیادہ دی گئی ہے وہ لوگ اپنی روزی میں سے ان لوگوں کو جن پر ان کا دسترس ہے لونڈی غلام وغیرہ دینے والے نہیں، حالانکہ اس مال میں تو سب کے سب مالک غلام وغیرہ برابر ہیں۔ تو کیا یہ لوگ خدا کی نعمت کے منکر ہیں؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور خدا ہی نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں تم ہی میں سے تمہاری سی آدمی بنائیں، اور اسی نے تمہارے واسطے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں پاک و پاکیزہ روزی کھانے کو دی۔ تو کیا یہ لوگ بالکل باطل شیطان بت پرست وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی نعمت وحدانیت وغیرہ سے انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں سے ان کو رزق دینے کا کچھ بھی نہ اختیار رکھتے ہیں اور نہ قدرت حاصل کر سکتے ہیں۔ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تو تم دنیا کے لوگوں پر قیاس کر کے خدا کی مثالیں نہ گڑھو، بے شک خدا سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ ایک مثال خدا نے بیان فرمائی کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کی ملکیت ہے اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص وہ ہے کہ ہم نے اسے اپنی بارگاہ سے اچھی خاصی روزی دے رکھی ہے تو وہ اس میں چھپا کے دکھلا کے غرض ہر طرح خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ کہ وہ بھی اس کے مقرر ہیں، مگر ان کے بہتیرے اتنا بھی نہیں جانتے۔ وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور خدا ایک دوسری مثال بیان فرماتا ہے، دو آدمی ہیں کہ ایک ان میں سے بالکل گونگا، اس پر غلام جو کچھ بھی بات وغیرہ کی قدرت نہیں رکھتا، اور اس وجہ سے وہ اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے کہ اس کو جدھر بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا غلام اور وہ شخص جو لوگوں کو عدل و میانہ روی کا حکم کرتا ہے اور وہ خود بھی ٹھیک سیدھی راہ پر قائم ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور سارے آسمان و زمین کی غیب کی باتیں خدا ہی کے لیے مخصوص ہیں، اور قیامت کا واقع ہونا تو ایسا ہے جیسے پلک کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ بے شک خدا ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ اور خدا ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا جب تم بالکل ناسمجھ تھے، اور تم کو کان دیے اور آنکھیں عطا کی، دل عنایت کیے تاکہ تم شکر کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف غور نہیں کیا جو آسمان کے نیچے ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو تو بس خدا ہی گرنے سے روکتا ہے، بے شک اس میں بھی قدرت خدا کی ایمانداروں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین۔ اور خدا ہی نے تمہارے گھروں کو تمہارا ٹھکانہ قرار دیا، اور اسی نے تمہارے واسطے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ہلکے پھلکے ڈیرے خیمے بنائے، جنہیں تم سبک پا کر اپنے سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو، اور ان چارپایوں کی اون اور رووں اور بالوں سے ایک وقت خاص قیامت تک کے لیے تمہارے بہت سے اسباب اور بکار آمد چیزیں بنائیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اور خدا ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، اسی نے تمہارے چھپ کے بیٹھنے کے واسطے پہاڑوں میں گھروندے غار وغیرہ بنائے،
اور اسی نے تمہارے لیے کپڑے بنائے جو تمہیں سردی گرمی سے محفوظ رکھیں، اور لوہے کے کرتے جو تمہیں ہتھیاروں کی زد سے بچائیں۔ یوں خدا اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس پر بھی اگر یہ لوگ ایمان سے منہ پھیریں تو تمہارا فرض صرف احکام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ بس یہ لوگ خدا کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، پھر دیدہ و دانستہ ان سے مکر جاتے ہیں، اور ان میں کے بہتیرے ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر ایک امت میں سے اس کے پیغمبر کو گواہ بنا کر قبروں سے اٹھا کھڑا کریں گے، پھر تو کافروں کو نہ بات کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان کا عذر ہی سنا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں شرارتیں کی تھیں، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں خدا کا دوسرے کو شریک ٹھہرایا تھا، جب اپنے ان شریکوں کو قیامت میں دیکھیں گے تو بول اٹھیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی تو ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم مصیبت کے وقت تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ تو وہ شریک انہی کی طرف بات کو پھینک ماریں گے کہ تم تو نرے جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور اس دن خدا کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، اور جو افترا پردازیاں دنیا میں کیا کرتے تھے ان سے غائب ہو جائیں گی۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا، ان کی مفسدہ پردازیوں کی پاداش میں ان کے لیے ہم عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن ہم ایک گروہ میں سے انہی میں کا ایک گواہ ان کے مقابل لا کھڑا کریں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو ان لوگوں پر ان کے مقابل گواہ بنا کر لا کھڑا کریں گے۔ اور ہم نے تم پر کتاب قرآن نازل کی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور مسلمان کے لیے سر تاپا ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس میں شک نہیں کہ خدا انصاف اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور قرابت داروں کو کچھ دینے کا حکم کرتا ہے، اور بدکاری اور ناشائستہ حرکتوں اور سرکشی کرنے کو منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب تم لوگ باہم قول و قرار کر لیا کرو
تو خدا کے عہد و پیمان کو پورا کرو اور قسموں کو ان کے پکا ہو جانے کے بعد نہ توڑا کرو، حالانکہ تم تو خدا کو اپنا ضامن بنا چکے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اسے ضرور جانتا ہے۔ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ اور تم لوگ قسموں کے توڑنے میں اس عورت کے ایسے نہ ہو جو اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالے کہ اپنے عہدوں کو آپس میں اس بات کی مکاری کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے خواہ بڑھ جائے۔ اس سے بس خدا تم کو آزماتا ہے کہ تم کس کی پالائش کرتے ہو، اور جن باتوں میں تم دنیا میں جھگڑتے تھے قیامت کے دن خدا خود تم سے صاف صاف بیان کر دے گا۔ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون۔ اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی قسم کا گروہ بنا دیتا، مگر وہ تو جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور جو کچھ تم لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے اس کی باز پرس تم سے ضرور کی جائے گی۔ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس کے فساد کا سبب نہ بناؤ تاکہ لوگوں کے قدم جمنے کے بعد اسلام سے اکھڑ جائیں، اور پھر آخر کار قیامت میں تمہیں لوگوں کو خدا کی راہ سے روکنے کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے اور تمہارے واسطے بڑا سخت عذاب ہو۔ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اور خدا کے عہد و پیمان کے بدلے تھوڑی قیمت دنیاوی نفع نہ لو، اگر تم جانتے بوجھتے ہو تو سمجھ لو کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ کیونکہ مال دنیا سے جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اجر خدا کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور جن لوگوں نے صبر کیا تھا ان کو قیامت میں ان کے کارناموں کا ہم اچھے سے اچھا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ مرد ہو یا عورت، جو شخص نیک کام کرے گا اور وہ ایماندار بھی ہو تو ہم اسے دنیا میں بھی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں بھی جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا اچھے سے اچھا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے وسوسوں سے خدا کی پناہ طلب کیا کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ ایماندار ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا قابو نہیں چلتا۔
انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اس کا قابو چلتا ہے تو بس انہی لوگوں پر جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو لوگ اس کو خدا کا شریک بناتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب ایک آیت کے بدلے دوسری آیت نازل کرتے ہیں تو حالانکہ خدا جو چیز نازل کرتا ہے اس کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے، مگر یہ لوگ تم کو کہنے لگتے ہیں کہ تم تو بس بالکل مفتری ہو، بلکہ خود ان میں کے بہتیرے مصالح کو نہیں جانتے. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم صاف صاف کہہ دو کہ اس قرآن کو تو روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق نازل کیا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو ثابت قدم رکھے، اور مسلمانوں کے لیے تو از سر تپا خوشخبری ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تحقیقاً جانتے ہیں کہ یہ کفار تمہاری نسبت کہا کرتے ہیں کہ ان کو کوئی آدمی قرآن سکھا دیا کرتا ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جس شخص کی طرف یہ لوگ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ تو صاف صاف عربی زبان ہے. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. اس میں تو شک ہی نہیں کہ جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے خدا بھی ان کو منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. جھوٹ بہتان تو بس وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور حقیقت امر یہ ہے کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. اس شخص کے سوا جو کلمہ کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف مطمئن ہو، جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے بلکہ خوب سینہ کشادہ جی کھول کر کفر کرے تو ان پر خدا کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. اور اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور اس وجہ سے کہ خدا کافروں کو ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر خدا نے علامت مقرر کر دی ہے کہ ایمان نہ لائیں گے، اور یہی لوگ اس سرے کے بے خبر ہیں. لا جرم انہم فی الآخرة هم الخاسرون. کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں بھی یقیناً گھاٹا اٹھانے والے ہیں. ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم.
پھر اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو جنہوں نے مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد گھر بار چھوڑے، پھر خدا کی راہ میں جہاد کیے اور تکلیفوں پر صبر کیا، اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ان سب باتوں کے بعد البتہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہر شخص اپنی ذات کے بارے میں جھگڑنے کو موجود ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا جائے گا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ خدا نے ایک گاؤں کی مثال بیان فرمائی جس کے رہنے والے ہر طرح کے چین و اطمینان میں تھے، ہر طرف سے با فراغت ان کی روزی ان کے پاس چلی آتی تھی، پھر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے بھی ان کے کرتوتوں کی بدولت ان کو مزہ چکھا دیا کہ بھوک اور خوف کو اوڑھنا بچھونا بنا دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور انہی لوگوں میں کا ایک رسول بھی ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر عذاب خدا نے انہیں لے ڈالا اور وہ ظالم تھے ہی۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ تو خدا نے جو کچھ تمہیں حلال طیب طاہر روزی دی ہے اس کو شوق سے کھاؤ، اور اگر تم خدا ہی کی پرستش کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ تم پر اس نے مردار خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت خدا کے سوا اور کا نام لیا جائے حرام کیا ہے، پھر جو شخص مارے بھوک کے مجبور ہو اور نہ خدا سے سرتابی کرنے والا ہو اور نہ حد ضرورت سے بڑھنے والا ہو اور حرام کھائے تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور جھوٹ موٹ جو کچھ تمہاری زبان پر آئے بے سمجھے بوجھے نہ کہہ بیٹھا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اس کی بدولت خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ دنیا میں فائدہ تو ذرا سا ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جو تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے تو اس کی وجہ سے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا مگر وہ لوگ خود اپنے اوپر ستم توڑتے رہے۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔
پھر اس میں شک نہیں کہ جو لوگ نادانستہ گناہ کر بیٹھے اس کے بعد صدق دل سے توبہ کر لی اور اپنے کو درست کر لیا، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اس میں شک ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پیشوا، خدا کے فرما بردار بندے اور باطل سے کترا کے چلنے والے تھے اور مشرکین سے ہرگز نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اس کی نعمتوں کے شکر گزار، ان کو خدا نے منتخب کر لیا تھا اور اپنی سیدھی راہ کی انہیں ہدایت کی تھی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنة وإنہ فی الآخرة لمن الصالحین۔ اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی ہر طرح کی بہتری عطا کی تھی اور وہ آخرت میں بھی یقیناً نیکوکاروں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم نے تمہارے پاس وحی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو جو باطل سے کترا کے چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے۔ انما جعل السبت على الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامة فیما كانوا فیہ یختلفون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہفتے کے دن کی تعظیم تو بس انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی، یہود و نصارہ اس کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، اور کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ان کے درمیان جس امر میں وہ جھگڑا کرتے تھے قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی راہ پر حکمت اور اچھی اچھی نصیحت کے ذریعے سے بلاؤ اور بحث و مباحثہ کرو بھی، تو ایسے طریقے سے جو لوگوں کے نزدیک سب سے اچھا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹک گئے ان کو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر مخالفین کے ساتھ سختی کرو بھی تو ویسی ہی سختی کرو جیسی سختی ان لوگوں نے تم پر کی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے واسطے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم صبر ہی کرو، اور خدا کی مدد بغیر تو تم صبر کر بھی نہیں سکتے، اور ان مخالفین کے حال پر تم رنج نہ کرو، اور جو مکاریاں یہ لوگ کرتے ہیں اس سے تم تنگ دل نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں اور جو لوگ نیکوکار ہیں خدا ان کا ساتھی ہے۔ إنا هديناه السبيل